اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کھانے پینے کے کچھ احکام اور مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے وغیرہ کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے اور پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3722۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے خوراک ایک عظیم نعمت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا لازم و ملزوم ہے۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت الہی ہے، اور عبادت گزاری کے لیے ہر دم تیار رہنے کی غرض سے کھانے پینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ایک مومن کی صحت اس کا بھرپور ساتھ دے اور وہ خوب بڑھ چڑھ کر عبادت الہی میں حصہ لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت یہ ہے کہ اس نے کھانے اور پینے کی صرف وہ اشیاء ہمارے لیے حلال کی ہیں جو کہ ہماری صحت و تندرستی کے لیے فائدہ مند ہیں، جبکہ انسانی صحت کے لیے نقصان دینے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کھانے اور پینے کے چند آداب۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ ہے صرف حلال چیزیں ہی کھائیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 6 صحابہ اکرام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا۔ اس نے سارا کھانا 2 لقموں میں ہی کھا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ لہٰذا شروع کرتے وقت کھانا بسم اللہ پڑھ لیں آپ، اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ نمبر 3، سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا منع ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا، جس نے دنیا میں شراب پی وہ اسے آخرت میں نہیں پی سکے گا، اور جس نے دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا وہ آخرت میں ان برتنوں میں کھا پی نہ سکے گا، کیونکہ ریشم جنتیوں کا لباس ہے، شراب جنتیوں کا مشروب ہے، اور سونے چاندی کے برتن جنتیوں کے ہیں۔ یہ صحیح المستدرک للحاکم کی حدیث ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ برتن کے کناروں سے کھائیے، برکت باقی رہے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، لہٰذا اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان میں سے نہ کھاؤ۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3772۔ نمبر 5، مل جل کر کھانا کھانا چاہیے۔ سیدنا وحشی بن حرب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ چند صحابہ اکرام نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اگرچہ خاصی مقدار میں کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو یا اکٹھے مل کر؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم لوگ الگ الگ کھاتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم لوگ اپنے کھانے پر اکٹھے بیٹھا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو،
تمہارے لیے اس کھانے میں برکت عطا کی جائے گی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3286۔ نمبر 6، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ سیدنا عطیہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا کہ وہ اسے ضرور کھائیں، تو اس وقت انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں، بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن لمبی مدت تک بھوکا رہے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3351۔ نمبر 7، فخر اور ریاکاری کے لیے کھانا کھلانا منع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے برا کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5177۔ نمبر 8، برکت چاہیے تو کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی بجائے انگلیاں چاٹ لیجیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے وقت بھی تمہارے پاس موجود رہتا ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی شخص کا نوالا گر جائے تو چاہیے اسے اٹھا لے، اور جو چیز اس کو لگ گئی ہو یعنی مٹی تو اس کو صاف کرے اور اسے کھا لے، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا چکو تو چاہیے اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2033۔ نمبر 9، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ روزی دی بغیر میری کسی قوت اور طاقت کے۔ تو اس دعا کے پڑھنے پر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3281 اور سنن ابی داؤد کی 4023۔ اسی طرح برتن میں پھونک مارنے کی ممانعت ہے اور برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے کی ممانعت ہے، یعنی کہ جس برتن میں آپ پانی پی رہے ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہے کسی جگہ سے تو اس جگہ سے آپ پانی مت پئیں، اور اسی طرح پینے والے پانی میں پھونک مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ پانی میں پھونک مت ماریں۔ یہ صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 3722۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔